چونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو پورا سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت فرماتے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس طرح چلتی جس طرح صبح کو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 مہینوں میں جتنی سخاوت کرتے اتنی ایک مہینہ میں کرتے، اور زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے، ایک سخاوت ہے۔ ہم نے رمضان کو عبادت کا مہینہ سمجھ لیا ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، محدود ہے۔ یہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا ایک صرف مقصد ہے، اس کے علاوہ رمضان کے بہت زیادہ مقاصد ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے روزہ ہماری کیا تربیت کر رہا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں تو ہم وہ تربیت کیسے لیں گے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ آیا میرے روزہ سے میری تربیت ہو رہی ہے یا نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے کچھ مقاصد ہیں، ہم دیتے ہیں، ساری زندگی دیتے ہیں، لیکن ہمیں ان مقصدوں کا پتہ نہیں، تو جو زکوٰۃ کا فریضہ کے اللہ اور اس کے رسول کے مقاصد ہیں، ہم ان مقصدوں کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ بھائی ہم کیا رہتے ہیں؟ اس لیے اسلام کا حکم ویسے تو تمام اسلام، لیکن بطور خاص جو فرائض اسلام ہیں، جو ارکان اسلام ہیں، ان کے بارے میں ہر مسلمان کو 100% شعور ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ زکوٰۃ بھی روزے کی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک سارے نبیوں کے دین میں زکوٰۃ کا فریضہ رہا ہے۔ یہ اس کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ دیکھو بھائی، کچھ عبوری احکام ہوتے ہیں، خاص حالت میں ہوتے ہیں، وہ حالت نہ رہے وہ احکام نہیں ہوتے۔ کچھ احکام جو ہوتے ہیں وہ مسلسل چلتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ہر شریعت میں زکوٰۃ کا حکم تھا، زکوٰۃ فرض تھی، ہر نبی کی امت نے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے، اسلام نے زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ تقریباً 82 مقام ہے جہاں قرآن کریم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جہاں صاف لفظ زکوٰۃ ہے، اور صدقے کا لفظ بھی زکوٰۃ پر بولا جاتا ہے۔ اگر صدقے کے لفظ کو بھی شامل کر لیا جائے تو قرآن کریم نے زکوٰۃ کا حکم کم سے کم 150 جگہ دیا ہے۔ بھائی کتنی جگہ؟ 150 جگہ۔ ہمارے اللہ کا ایک مرتبہ کہنا ہی ہمارے لیے کیا تھا؟ کافی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک حکم کو بار بار فرمائیں، 150 جگہ فرمائیں۔ اور آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ قرآن کریم نے اسلامی حکومت کی خد و خال کو جب بیان کیا سورہ نور میں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکومت دیں، ایمان والوں کو حکومت دیں، تو اسلامی حکومت کے 4 بنیادی فریضے ہیں۔ ہے تو اور بھی ہیں، لیکن بنیادی کتنے؟ 4۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اور اگر آج دیکھیں تو یہ 4 فریضے مسلمانوں کی کوئی حکومت ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی فہرست اور لسٹ میں ہی شامل نہیں۔ قرآن کریم صحابہ اکرام کے بارے میں فرما رہا، ان لوگوں کو اللہ جب حکومت دے گا، اور پھر اللہ نے دی خلفائے راشدین کو، فرمایا کہ حکومت ملتے ہی سب سے پہلے یہ کتنے کام کریں گے؟ قرآن نے فرمایا جب ان کو اسلامی حکومت کا مقصد الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین پر حکومت دیں، نمبر 1 اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کریں گے، نمبر 2
زکات دیں گے، نمبر 3 اچھائی کا حکم دیں گے، نمبر 3 برائی سے منع کریں گے۔ اب اسلامی حکومت کا بنیادی فریضہ قرآن جب بیان کر رہا ہے تو قرآن اس میں بھی زکات کو لایا، اس میں بھی کس کو لایا؟ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور بھائی اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کتنی اہم ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں کچھ باغی قبائل انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے کیا کہا؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، حالانکہ جو منکرین زکوٰۃ تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز ان کی مسجدوں میں اذانیں ہو رہی تھی، وہ پورے اسلام کو مانتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ہم زکوٰۃ۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، تمہارے خلاف جہاد ہوگا، اور سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا، جس چیز پر صحابہ اکرام کا اجماع ہو جائے اس کا انکار کفر ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو اپنی زکوٰۃ میں اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا، ابن قحافہ اس سے اونٹ کی رسی بھی وصول کرے گا، ابن قحافہ اس سے اونٹ کی رسی بھی بھائی کیا کرے گا؟ وصول کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے۔ یہ جو زکوٰۃ کا جو حکم دیا ہے اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، اس دنیا میں مسلمان کے لیے سب سے خطرناک چیز مال کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا، لوگوں اگر بکریوں کے ریوڑ میں ایک بھوکا خون خوار بھیڑیا داخل ہو جائے، وہ کتنا نقصان پہنچائے گا بکریوں کے ریوڑ کو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ تو پورے ریوڑ کو تباہ کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکا خون خوار بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو کر اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان وہ انسان پہنچائے گا جس کے دل میں دنیا کی محبت اور لالچ پڑ جائے، وہ اس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ دنیا کی محبت میں انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے، اپنی عزت بیچ دیتا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ فرمایا رأس الدنیا، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ وہ مشہور حدیث آپ حضرات وہ بھی سن لیجیے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کفر میری امت کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے گی، میری امت پر یلغار ہوگی، جس طرح کھانے کی طرف سرید کی طرف لذیذہ ترین کھانے کی طرف دعوت دی جاتی ہے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے آج ہو رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے حیرت سے پوچھا اللہ کے حبیب کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ہوگے بہت زیادہ، لیکن پانی کی جھاگ کی طرح ہوگے کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں آگے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ایسی حالت ہماری کیوں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر جو مرض پیدا ہو جائیں گے ان میں سے ایک مرض دنیا کی محبت ہوگی۔ ان میں سے بھائی ایک مرض کیا ہے؟ شریعت نے زکوٰۃ اس لیے رکھی تاکہ دنیا کی محبت نکلے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ بھائی اس کو ایک سمجھنا ذرا، اسلام میں انسانی خدمت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ بہت سارے اہل علم نے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے مفسر اور اللہ کے ولی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک قدم پر قرآن کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں۔ وہ 3 باتیں بیان کرتے تھے۔ قرآن کا خلاصہ اللہ کی بندگی، حضور کی اطاعت اور انسانیت کی خدمت۔